مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں اقدس ثالوث کی عید منائی جاتی ہے۔ پاک تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کی عید ہے، اور یہ تینوں مل کر ایک ہی خدا ہیں، اپنے اندر وحدانیت رکھتے ہیں، لیکن تینوں کا وجود مختلف ہے، اپنی اپنی صفات ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، لیکن تینوں مل کر اتحاد اور یگانگت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب تکوین ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا میں تین اشخاص ہیں۔ خدا اپنے اندر تین اشخاص کی موجودگی رکھتا ہے۔ جب تکوین کی کتاب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، تو یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خدا اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ تینوں کا وجود ابتدا ہی سے ہے، تینوں شروع ہی سے اپنا وجود رکھتے ہیں، ان کی موجودگی ہے، اور اس طرح تینوں مل کر کائنات کو بھی تخلیق کرتے ہیں اور انسان کو بھی اپنی صورت پر اپنی مانند بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں خدا کی بھی صفات ہیں، ہمیں یسوع مسیح کی بھی صفات ہونی چاہیے اور روح القدس کی بھی صفات۔ اور خدا جو بے شمار صفات کا مالک ہے، بے شمار خوبیاں رکھتا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے اور بڑا ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کس طریقے سے خدا شروع ہی سے، ابتدا ہی سے اپنا وجود رکھتا ہے، اپنی صفات سے مانا جاتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی بتا دیا گیا ہے، جو کہ شریعت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، خروج کی کتاب، لکھا ہے خداوند اور خداوند اس کے آگے سے گزرا، اور خداوند نے پکارا، خداوند خدائے رحیم و مہربان۔ تو یہ خدا کی صفات ہیں، خدائے رحیم، رحم کرنے والا، مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں والا اور وفاداری والا۔ اور یہ شروع سے ہے، شروع سے اس کی صفات ہیں، اور یہ بات بار بار آئے گی، پوری بائبل مقدس میں یہ بات بار بار آئے گی کہ وہ رحمتوں والا ہے، رحمت نال ہے بھریا یا پاک یہوہ ساڈا۔ تو آپ زبوروں میں دیکھ لیں، حکمت کتابوں میں دیکھ لیں، بار بار خدا کو مہربان پیش کیا جاتا ہے، انصاف کرنے والا۔ اور اناجیل میں بھی خدا نے اپنی رحمت ہم پر ظاہر کی ہے، اور مقدسہ مریم کے ترانے میں بھی کہ اس نے تخت والوں کو گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اور اسی طرح مکمل طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہیں بے شمار ہیں اور شروع سے ہیں اور قائم و دائم ہیں۔ اس طرح خدا بہت ساری صفات اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی طرح اس کا بیٹا بھی جو ہے بے شمار صفات رکھتا ہے۔ اور بیٹے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عاجز اور حلیم ہے، فروتن ہے، وہ جو ہے خود انکاری بھی کرتا ہے، وہ تابعداری بھی دکھاتا ہے، وفاداری بھی دکھاتا ہے، اور جو ہے ہمیں بھی یہی سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح وفادار ہوں، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا بھی ہمیں، خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے یہی صفات ہمیں سکھاتا ہے جو اس نے اپنے باپ سے پائی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا میں کاملیت رکھتا ہے، اس کی صفات میں بھی کاملیت رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح انسانوں کو بھی سکھانے کے لیے اسی لیے آیا تھا کہ انسان بھی جو ہے کامل انسان بنے، کامل خدا جیسا بنے، اس جیسا بنے، اور ہم بھرپور طریقے سے اسی عمل سے گزرتے رہتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند ہو جائیں۔ یہی جو ہے احبار کتاب میں لکھا ہے کہ کامل جو ہے پاک ہو جو جیسے کہ خدا تمہارا پاک ہے، اور پھر اناجیل میں بتایا کہ کامل ہو جو جیسے کہ خدا خود کامل ہے۔ اسی طرح پولس رسول کے خطوط میں بتایا گیا ہے کہ ہم یسوع مسیح جیسے بن جائیں، اس جیسا مزاج رکھیں، اس جیسی صفات رکھیں،
اور بھرپور طریقے سے اس کی مانند ہو جائیں۔ تو یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ یہ پاک شراکت میں بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ ہم اس کا بدن لے کر اس جیسے بن جائیں، مکمل طور پر تبدیل ہوتے جائیں، اپنے اندر جو ہے اصلاح رکھیں اور تبدیلی کے عمل سے گزرتے رہیں، اس جیسے بنتے رہیں، آلٹر کرسٹس، یسوع مسیح جیسے بنتے جائیں، دوسروں کے لیے مسیحا بنتے جائیں۔ اور مکمل یہ عمل ہے کہ ہم مکمل طور پر یسوع مسیح کی شناخت بنیں، یسوع مسیح کی پہچان بنیں۔ اس لیے پولس رسول نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے خطوط میں نچوڑ پیش کیے ہیں، اس نے مکمل طور پر خلاصے پیش کیے ہیں کہ میں مسیح کا ایلچی ہوں، میں مسیح کا قیدی ہوں، اس کی گرفت میں ہوں، میں یسوع مسیح کی خوشبو ہوں، میں یسوع مسیح کا خط ہوں۔ مکمل طور پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہم یسوع مسیح جیسے بنتے جائیں، اس کی شناخت بنیں۔ اور انجیل نویسوں نے یہی بتایا کہ تم دنیا کا نور ہو، کیونکہ یسوع مسیح نور ہے۔ مکمل طور پر یسوع مسیح بننے کی ہمارے لیے دعوت دی گئی کہ ہم مکمل طور پر یسوع مسیح کی شاگردیت میں آئیں اور مکمل طور پر اس کے وسیلے سے خدا سے بھی میل ملاپ رکھیں اور خدا کی ذات کا حصہ بن جائیں۔ یہ مکمل جو ہے ایک طرح سے مسٹکسزم ہے کہ ہم تصوف میں، مسیحی تصوف میں بڑھتے جائیں، مسیحی معرفت میں بڑھتے جائیں، مسیحی حکمت میں بڑھتے جائیں، مسیحی شناخت میں بڑھتے جائیں اور یسوع مسیح کا بدن بنتے جائیں، اس کی کلیسیا بنتے جائیں، خدا کا خاندان بنتے جائیں۔ مکمل یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے خدا کی بادشاہت کا حصہ بنتے جائیں، خدا کے وجود کا حصہ بنتے جائیں، پاک تثلیث میں شمولیت حاصل کرتے جائیں۔ اسے میرے سسو تو پھر یہاں روح القدس جو ہے اس کا بھی تو کچھ کام ہے کہ وہ جو ہے باپ اور بیٹے کو علیحدہ نہیں ہوتے دیتا، بلکہ وہ دونوں کو متحد رکھتا ہے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ متحد رکھتا ہے، اور بلکہ ہمیں سہارا دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے دونوں کے ساتھ شراکت رکھیں۔ اسی وجہ سے آج کی دوسری تلاوت میں بھی پولس رسول فرماتے ہیں، انہوں نے جب خط لکھا پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، تو وہاں بھی پولس رسول نے بہت یہ پورا جو ہے دونوں یعنی جو پاک تثلیث کا فارمولا ہے یہ پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی باپ بیٹا بھی آپ کرتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم تینوں کو ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں، تینوں اسی باپ بیٹے کے نشان سے اپنے پورے وجود کو برکت دیتے ہیں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے پورے وجود کو برکت دی جاتی ہے۔ مکمل طور پر ہم پاک تثلیث سے برکات حاصل کرتے ہیں، فضل حاصل کرتے ہیں، اور اسی جو ہے نشان کے ساتھ، اسی فارمولے کے ساتھ سیکرمنٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں جاری و ساری رہتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، قدس پولس رسول نے جو ہے ہمیں دوسری تلاوت میں بتایا ہے کہ اے بھائیو خوش رہو، کامل بنو، تسلی پاؤ، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہم کامل بنتے رہیں اور آپس میں پیار محبت اور میل ملاپ میں بڑھتے رہیں، اور جہاں کہیں یہ ساری صفات موجود ہیں، یہ باتیں موجود ہیں، وہاں خدا موجود ہے، پاک تثلیث موجود ہے، وہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ تم آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو، تمام مقدسین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو یہاں مقدسین کا بھی ذکر آیا ہے، ہم مقدسوں کو یاد رکھتے ہیں، مقدسوں کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں، ان کی سفارش طلب کرتے ہیں، اور مقدسین میں سب سے بڑی مقدسہ جو ہے، مقدسین میں یعنی پاک تثلیث کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، کسی کا مقام ہے، تو مقدسہ ماں مریم ہی کا مقام ہے۔ یعنی پاک تثلیث باپ اور بیٹے اور روح القدس کے بعد اگر کوئی تعظیم کے اور عزت کے لائق ہے تو وہ مقدسہ ماں مریم ہی ہے۔ یسوع مسیح سے پہلے نہیں ہے، یسوع مسیح پہلے نمبر پر ہی ہے، لیکن جہاں جب ہم اس ترتیب کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں اس درجہ بندی میں جو ہے مقدسہ مریم پاک تثلیث کے بعد بڑا اہم مقام رکھتی ہے، اس کے بعد مقدسین آتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے تمام ایسی پاک ہستیاں آتی ہیں، تو مقدسہ مریم ان میں اول درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے مسیح میرے عزیزو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل
خداوند یسوع مسیح کا فضل، کیونکہ اس کے صلیب پر قربان ہونے سے ہی ہمیں فضل ملا ہے، اور اس نے کہا تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح خدا کی محبت، خدا کی شناخت زیادہ محبت کے ساتھ آئی ہے، اور یسوع مسیح کی شناخت جو ہے سب سے زیادہ فضل کے ساتھ آئی ہے۔ یہ ساکرامنٹ میں اس کا فضل، یہ ساکرامنٹ اسی نے مقرر کیے ہیں، اور کلیسیا انہیں فروغ دیتی ہے۔ کیتھولک چرچ جو ہے ساکرامنٹل کلیسیا ہے۔ اسی طرح روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو، تو روح القدس کی بھی شراکت ہے ہمارے ساتھ۔ روح القدس ہم میں وجود رکھتا ہے، روح القدس ہم سے علیحدہ نہیں ہے، ہر شخص کے اندر روح القدس کام کرتا ہے۔ روح القدس بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، روح القدس بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور ہم نے پچھلے اتوار روح القدس کی عید بھی منائی ہے۔ روح القدس کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے دونوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ان تینوں خداؤں کی شکتی ہے، پوری قوت اور طاقت ہے، شراکت ہے۔ تو ہمارے اندر پاک تثلیث جو ہے، خدا جو ہے اپنی تینوں بڑی قوتوں کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کسی طریقے سے بھی تنہائی کا شکار نہیں ہے، خدا بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس نے خدا یسوع نے خود کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ مسلم میرے عزیزو، روح القدس کے بارے میں ہم شاید بہت کم جانتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم خدا کے بارے میں سنتے ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب سے بھی سنتے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، پوری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے، بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح کی جب بات آتی ہے تو شاید ہم دنیا اتنا جانتی نہیں ہے۔ ہم جو مسیح ہیں، ہم ہی اس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، اس کے حکموں پر جو ہے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن غیر قومیں نہیں جانتی ہیں، شاید اس کے بارے میں صحیح تصور بھی نہیں رکھتی ہیں، صحیح ایمان عقیدہ نہیں رکھتی ہیں۔ تو دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح کو جانے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہ جتنی بھی صدیاں شروع ہوئی تھی یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اور رسولوں نے منادی کی، تو ایک دھارا جو تھا، وہ پہلا دھارا جو تھا وہ جو ہے کچھ ممالک کے لیے تھا، یعنی یورپ میں مسیحیت بہت زیادہ اس طرح پھیل گئی، پھر اسی طرح امریکہ میں جو ہے بہت زیادہ مسیحیت پھیلی۔ تو اس طرح یہ دھارے تھے، پہلا دھارا اور دوسرا دھارا، یہ 1000 کا عرصہ ہے، ملینیم جسے کہتے ہیں۔ اور یہ تیسرا دھارا جو ہے تھرڈ ملینیم، تیسرا دھارا یہ جو ہے ایشین کنٹریز کے لیے ہے، جہاں بہت سارے مذاہب ہیں، اور یہاں جو ہے مسیحیت جو ہے ان سارے ممالک میں جو ہے یہ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جب تمام مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، مسیحی تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خاص جو یہ ہے کہ تمام دنیا میں، تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں۔ جب ہم کلیسیاؤں کی بات کرتے ہیں تو تمام کلیسیاؤں میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ کیتھولکس کی ہے، لیکن جب دوسری ساری کلیسیاں جو چھوٹی بڑی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو اس طرح کلیسیا جو ہے تقسیم بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تفرقات کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور اس طرح ہم نے بہت زیادہ مسیح کو تقسیم کر دیا ہے، مسیحیت کو تقسیم کر دیا ہے، پاک تثلیث کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کوئی کلیسیا ہے صرف خدا کے نام سے منسوب ہے، یاوے وٹنس، یا پھر کوئی جو ہے پینتیکوسٹل چرچ، یا پھر جو ہے کرائسٹ چرچ، تو آپ دیکھیں کہ کتنی تقسیم ہوئی ہے پوری مسیحیت، پوری کلیسیا۔ تو یہاں کیتھولک چرچ آج یہ پیغام دیتا ہے کس طریقے سے ہم پاک تثلیث کے ساتھ چلیں، متحد کریں۔ بہت جگہ وہ کئی کلیسیا کہتے ہیں صلیب کا نشانی نہ لگاؤ، یہ صلیب کا نشانی نہ ہو۔ پھر یہاں کیتھولک کلیسیا نہ صرف صلیب
کو رکھتی ہے بلکہ اس کو کروسیفکشن جو فگر ہے وہ بھی اس کا مزاج بھی رکھتی ہے کہ اس کو بھی یاد رکھیں، یہ صرف ایک لکڑی کا نشان ہی نہ ہو بلکہ اس کے اوپر مکمل شبیہ ہو یسوع مسیح کی۔ اسی لیے ہمارے لیے تصاویر، یہ مجسمے جو ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یسوع مسیح کی شناخت بننے میں، یسوع مسیح کی پہچان بننے میں، لیے ہمارے لیے مددگار ہیں۔ اسی لیے مسیح میرے عزیزو ہم پاک تثلیث کے ساتھ چلتے ہیں، اور پاک تثلیث جو ہے اتفاق لے کر آتی ہے، یگانگت لے کر آتی ہے، محبت لے کر آتی ہے، ترقی لے کر آتی ہے، خدا کے خلاف نہیں چلتی ہے، پاک تثلیث کے خلاف نہیں چلتی ہے۔ اور آج اب ہم اگر جو ہے جو خوبصورت مثالیں ہیں تکوین کی کتاب میں اس کے 11ویں باب میں کہیں یہاں ہی سے جو ہے، کیونکہ جو پری ہسٹری ہے ایسی تاریخ جو جس کا شروع بتایا نہیں جا سکتا ہے، اس کے بعد 12ویں باب سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو 11ویں باب میں جب نوح کا طوفان آیا تو صرف نوح کا خاندان ہی بچ گیا تھا۔ خدا نے اس کا کشتی بنا، اس کشتی میں سوار ہو، یہ کلیسیا کی طرف بھی اشارہ ہے، کلیسیا میں شمولیت حاصل کرنا۔ تو اس کشتی میں سوار ہو تو اسے اپنے سارے خاندان کو بھی اور پوری کائنات کے جو ہے جانوروں پرندوں کو بھی بچا لیا تھا۔ اس کے بعد اسی باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی باب میں یہی اس کی اولاد جو ہے ایک برج بناتی ہے، بابل کا برج۔ بابل کا مطلب ہے خدا کا پھاٹک، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے بلال، جس کا مطلب ہے گڑبڑ، غلط ملت، تفریق پڑ گئی، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک برج بنائیں، یعنی وہ خدا سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، ایک برج بنائیں تاکہ اپنا نام پیدا کریں، اپنا مقام پیدا کریں۔ یہ تکبر اور غرور کی طرف ایک تحریک تھی، ایک قدم تھا، یہ ظاہراً ایک بغاوت تھی خدا کے خلاف چلنے کی، کہ وہ آسمان تک ایک برج بنانا چاہتے ہیں۔ جب خدا نے دیکھا کہ یہ تو میرے مقابلے پر آ رہے ہیں، خدا کا مقابلہ کر رہے تھے، خدا کے برابر ہونا چاہ رہے تھے، تو خدا نے جو ہے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور پھر وہ سمٹ مانگتے تھے تو ان کو جو ہے وہ پتھر دیتے تھے، تو اس طرح وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے جو ہے وہاں زبانوں میں اختلاف آ گیا۔ پہلے ایک ہی زبان بولی جاتی تھی، ایک ہی لسان تھی، اور اس طرح یہاں جو زبانیں ظاہر ہوئی ہیں، زبانیں مختلف آ گئی ہیں، تو یہاں مختلف زبانوں کے آنے سے کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، تفرقہ پڑ گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے زبانوں کا جو نزول ہوا ہے تفرقے کے لیے ہوا ہے، اور خدا خود یہ تفرقہ ڈالتا ہے، تفریق ڈالتا ہے، کیونکہ ان کی اس تحریک کا مطلب تھا خدا کے ساتھ بغاوت کرنا تھا، خدا سے علیحدہ چلنا تھا، اور اپنا نام پیدا کرنا تھا، جبکہ خدا جو ہے ان کو سکھاتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ اور اس طرح یہاں جو خدا جو ہے ان کی زبانوں میں فرقہ ڈال دیتا ہے، یہاں جو زبانیں مختلف آ گئیں تو وہ سمجھ نہیں پائے۔ اب مسیح میرے عزیزو آپ نئے ادرامے میں جب دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو پھر زبانوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یہودی جو ہیں تمام دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اس وقت، رسولوں کے اعمال کتاب کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک ہی زبان تھی، عبرانی زبان، اور مقدس پطرس اور باقی رسول مقدسہ مریم بھی جو ہے روح القدس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ مختلف زبانیں بولنے لگتے ہیں، اور کیونکہ یہودی جو ہے مختلف ممالک میں سے آئے تھے، وہ مختلف زبانیں بھی بولتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنی مادری زبان جو تھی عبرانی زبان بھی یاد رکھتے تھے، اپنے خدا کو بھی یاد رکھتے تھے۔ جب مقدس پطرس نے روح القدس حاصل کرنے کے بعد تقریر کی تو 3000 لوگ مسیحیت میں شامل ہو گئے، مسیحیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ یہودی دوسرے مذاہب میں چلے گئے، مذاہب کے لوگوں کے پاس چلے گئے تھے، لیکن یہودی ہی تھے، اب اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ یہ یروشلم میں آئے تھے عید منانے کے لیے، اور اس دوران
मुक़द्दस पतरस जो है तकरीर करता है और 3000 लोग मसीहत को कबूल कर लेते हैं। ये यहूदी मसीह हो गए और वो समझते थे कि इस वक्त इन्होंने कोई नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है, ये नशे में है, लेकिन वो रूल कुदस से भरपूर थे और रूल कुदस की कुव्वत के साथ जो है मुक़द्दस पतरस तकरीर करता है और 3000 लोग मसीहत को कबूल कर लेते हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, वो एक ही ज़ुबान बोल रहा था, वो इब्रानी ज़ुबान। और ये ऐसे ही होता है कि अगर आपको कोई ज़ुबान जो है आती है तो वो आपकी अपनी ज़बान है, और दूसरी ज़बानें भी आप जब जानते हैं तो ऑटोमेटिकली जब कोई ज़बान बोली जाती है उसकी वोकैबुलरी जो है, उसके आइडियाज़ जो हैं आप की दूसरी ज़बान में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको उसके लिए अल्फाज मिल जाते हैं, जुमले मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बोल रहा है ये मेरी ही ज़बान बोल रहा है, मेरी ही बातें कर रहा है, मेरे दिल के मुताबिक बातें कर रहा है। इस तरह मुस्लिम रज़ीज़ों पौलुस जो है इस तरह ये शागिर्द जो है समझ पाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं। इस तरह मुस्लिम रज़ीज़ों जब दो अशख़ास, अगर एक शख्स जो है चलता है तो वो अपनी मनमानी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकता है। जब दो लोग चलते हैं तो दोनों को सलाह मशवरे के साथ चलना होगा। अगर लहदा चलेंगे तो लहदगी हो जाएगी, लेकिन अगर इकट्ठे चलना है तो एक दूसरे की सुनकर चलना होगा, एक दूसरे के साथ चलना होगा, एक दूसरे के साथ समझौता करना होगा, एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी होगी, और इस तरह वो दोनों कामयाबी के साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे जो है अमाउस के शागिर्द जाते हैं, वो एक दूसरे को तसल्ली भी देते हैं और एक दूसरे के लिए गवाह भी बनते हैं, और इस तरह भरपूर तरीके से वो तरक्की करते हैं। और अगर आप तीसरा कोई शख्स आ जाए तो जिस तरफ दो होंगे तो तीसरा भी उनकी तरफ होगा, वरना वो उनसे अलहदा हो जाएगा। अगर तीसरे ने उन दो के साथ चलना है तो उन्हें उन दोनों के साथ समझौता करना होगा। इस तरफ दो जिस तरफ जाएंगे तीसरा भी उसी तरफ जाएगा। तो मुस्लिम रज़ीज़ों, बाप और बेटा अगर दोनों इकट्ठे चलते हैं तो रूल कुदस अलहदा कभी नहीं चल सकता है, उसे बाप और बेटे के साथ ही चलना होगा। इसी तरह मुस्लिम रज़ीज़ों हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में और समाजी ज़िंदगी में भी यही बातें हैं। अगर हम इसी तरह अलहदा चल रहे हैं तो बाकी लोग जो आपसे जुदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर दो चल रहे हैं तो तीसरा जुदा हो जाएगा। हमने मिलकर चलना है। यही सिनोडल चर्च की जो पुकार है कि आओ मिलकर चलें, सिनोडल चर्च, और यही जो है पुकार है ख़ानदानी ज़िंदगी के साल की कि आओ हम मिलकर चलें, एक ख़ानदान बनकर चलें। आए मुस्लिम रज़ीज़ों, पाक तसलीस के इस ईद के मौका पर खुदा उनसे फ़ज़ल मांगे कि खुदा हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसिया में, हमारी दुनिया में अमन, सलामती और इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम करे। मसीह हमारे खुदा मसीह के वसीला से आमीन।